اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا حسین کربلا میں غریب ہو گئے۔ آپ کے سب یار و انصار سب کے سب شہید ہو گئے، اور مولا عباس نے اپنے آقا کو تنہا پایا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیں، اب تو شہزادہ علی اکبر کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ مولا حسین نے بھائی پر نگاہ ڈالی اور کہا، عباس تم بھی حسین کو تنہا چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ اے عباس، تم سے تو اہل حرم کو ڈھارس ہے اور بچوں کے دل تم سے ہیں۔ بھائی عباس، تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ مولا عباس نے کہا، اب وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ آقا مجھے اجازت دیجیے۔ ادھر خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس جاؤ تشنہ لب بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ مولا عباس مشق لینے کے لیے جب خیموں میں آئے تو بچوں سے خدا حافظ کہا اور مشق طلب کی۔ بچوں کو جب معلوم ہوا کہ چچا عباس بھی میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا، اور جب بیبیوں نے الوداع کی آواز سنی تو تمام بیبیاں پریشان ہو گئیں۔ اسی غم اور پریشانی میں جناب زینب غش کھا کر گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے روز عاشور دیکھا کہ حضرت اون محمد خیمے سے رخصت ہوئے مگر کوئی بیوی باہر نہ آئی۔ جناب قاسم خیمے سے باہر تشریف لائے لیکن کسی خیمے کا پردہ نہیں اٹھا۔ جناب علی اکبر شہید ہوئے تو ایک بیوی خیمے سے باہر آئی لیکن مولا حسین نے انہیں واپس بھجوا دیا۔ اس کے بعد حمید ابن مسلم قسم کھا کر کہتا ہے کہ جب حضرت عباس کے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو سارے خیموں کے پردے اٹھ گئے اور ہر طرف سے یا عباس کی آوازیں بلند تھیں۔ مولا عباس روز عاشور گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کے ارد گرد پہرے دے رہے تھے اور حفاظت کر رہے تھے تاکہ دشمن آگے نہ بڑھ سکے۔ اس وقت مولا حسین کے ایک باوفا ساتھی زہیر ابن کین نے آپ سے ملاقات کی اور کہا، میں اس وقت آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے والد بزرگوار مولا علی مرتضیٰ کی ایک بات یاد دلاؤں۔ زہیر ابن کین نے کہا، جب آپ کے والد امیر المومنین نے آپ کی والدہ ام البنین سے شادی کی تھی تو حضرت امیر نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا، بھائی میرے لیے ایک بہادر خاندان کی خاتون تلاش کرو تاکہ اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ مولا حسین کا حامی و مددگار رہے۔ اگر میرے حسین پر کسی وقت مشکل آن پڑے تو وہ اس کی حفاظت کرے۔ لہٰذا عباس تمہارے والد نے آپ کو اسی عاشور کے لیے اللہ سے مانگا تھا، دیکھو کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ غازی عباس نے جب یہ گفتگو سنی تو جوش میں آ گئے اور آپ نے گھوڑے کے زین پر اس طرح انگڑائی لی کہ آپ کی نالین کے چشمے ٹوٹ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے زہیر، کہ آپ ان باتوں سے مجھے جوش دلانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم اپنے بھائی سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹوں گا۔ میں تو زندہ ہی حسین کے لیے ہوں، اب میں اپنی جان بھی حسین پر نچھاور کر دوں گا۔ خدا کی قسم وفاداری کا پاپ اس طرح رقم کروں گا کہ رہتی دنیا تک اس کا کوئی نظیر نہ ملے گا۔ مولا عباس جب خیمے سے مقتل کی طرف چلے تو بھتیجے کی دی ہوئی مشق دوش پر مولا حسین کا عطا کیا ہوا علم آپ کے ہاتھ میں تھا۔ جب سکائے حسینی کو یہ علم ملا تھا تو آپ نے بڑھ کر مولا حسین کی قدم بوسی کی۔ یہ وہی علم تھا کہ جس پر حضرت حمزہ حضرت جعفر کو ناز تھا۔ یہ وہی علم تھا جو کبھی خیبر میں بلند ہوا تو کبھی خندق میں۔ فاتح خیبر کے فرزند نے اس علم کے ملنے پر پروردگار کا شکر ادا کیا اور جاہ و جلال کے ساتھ میدان میں تشریف لے گئے۔ جب مولا عباس نہر کی طرف روانہ ہوئے تو دشمن دائیں بائیں بھاگنے لگے۔ اس وقت آپ نے رس پڑھا، میں موت سے ہرگز نہیں ڈرتا، جو چاہے مقابلے پر آئے، موت سے ملاقات کے لیے میں خود چل کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی جان اس پاکیزہ جان کے حوالے کر دی ہے
اور میں صبر کے ساتھ ثابت قدم رہتا ہوں تاکہ سر کو جدا کروں اور جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ میں عباس ہوں، جنگ میں سختی سے مد مقابل کا سامنا کرتا ہوں۔ آپ پر چاروں طرف سے حملے جاری تھے۔ آخر کار عباس نے ایک شیرانہ حملہ کیا اور دریا کو قبضے میں کر لیا۔ آپ نے فرات کے پہرے داروں کو آواز دی اور فرمایا، اے دشمن خدا، شیر خدا کا فرزند فرات پر پہنچ چکا ہے، جسے راستہ روکنا ہے آگے بڑھے۔ دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور 4000 فوجیوں نے فرات کا محاصرہ مضبوط کر لیا۔ مولا عباس کی وفاداری بھی حد کمال پر تھی کہ دریا قبضے میں ہوتے ہوئے بھی 3 دن کی بھوک و پیاس کے باوجود خشک ہونٹوں کے ساتھ دریا سے باہر تشریف لے آئے۔ مولا عباس کی نظر میں جناب علی اصغر کی خشک زبان، چہرہ جناب سکینہ، بچوں کی صدائیں العطش العطش تھی۔ جب آپ نے مشک میں پانی بھر لیا تو گھوڑے سے کہا، اے اسب وفادار، سیراب ہو جا۔ لیکن اس نے پانی نہ پیا اور خیموں کی طرف حسرت سے دیکھا اور گویا یہ کہہ رہا تھا کہ میرے آقا حسین اور ان کے معصوم بچے پیاسے ہیں تو میں کس طرح پانی پی سکتا ہوں۔ مولا عباس نے مشکیزہ دوش پر رکھا، خیموں کا رخ کیا، ہاتھ میں علم، گھوڑے پر سوار تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا کہ پانی خیمہ حسینی تک پہنچ جائے، اور ہونٹوں پر ایک ہی دعا تھی، مالک عباس کی حسرتوں پر پانی نہ پھیرنے پائے، معصوموں کی آس نہ ٹوٹ جائے، پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب آپ مشق سکینہ لے کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے تو بھاگی ہوئی فوج واپس آئی اور چاروں طرف سے آپ کو لائنوں نے گھیر لیا۔ آپ نیزے سے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک حکیم بن طفیل نے درخت کی آڑ سے آپ کے داہنے ہاتھ پر ایسی ضرب لگائی کہ آپ کا ہاتھ کٹ کر زمین پر گر گیا۔ آپ نے علم بائیں ہاتھ میں لیا۔ اس وقت آپ نے یہ کہا، میرا داہنا ہاتھ کاٹا، مگر قسم با خدا جب تک میں زندہ ہوں اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اور آپ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ زید بن ورقہ نے آپ کے بائیں ہاتھ پر تلوار کی ضرب لگائی، جس سے یہ ہاتھ بھی قلم ہو گیا۔ مولا عباس نے علم کو سینے سے لگا لیا، اور مولا عباس کے جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو پھر بھی بازوؤں کی فکر نہ تھی۔ فکر تھی تو مشق سکینہ کی پانی کی تھی۔ میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا ہے، اگر میرے ہاتھ نہیں ہیں تو میں مشق کو دانتوں سے پکڑ کر لے جاؤں گا۔ سکائے سکینہ نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لے لیا، اور آپ کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح سے مشکیزہ خیموں میں چلا جائے۔ ابن سعد نے یہ منظر دیکھا تو فوراً فوج کو آواز دی اور کہا، اے تیر اندازو، اتنے تیر برساؤ کہ یہ مشق خیموں میں نہ پہنچنے پائے۔ جب تک اس میں پانی رہے گا یہ ہاشمی شیر آگے بڑھتا رہے گا۔ حکم کا ماننا تھا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی گئی۔ اچانک ایک ظالم نے مشکیزے کا نشانہ بنایا، تیر مشکیزے پر لگا اور پانی بہنے لگا۔ پانی کا بہنا تھا کہ مولا غازی عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ مولا غازی عباس کی امید ختم ہو گئی، اور ایک تیر دوبارہ آیا اور آنکھ میں لگا، دوسرا تیر آپ کے سینے میں لگا اور آپ گھوڑے پر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ سر کا جھکنا تھا کہ ایک ظالم نے آپ کے سر اقدس پر ایسا گرز مارا کہ آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور آپ کا سر شگافتہ ہو گیا اور آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ آپ نے مولا حسین کو آواز دی، یبن رسول اللہ، میرا آپ کو سلام آخر ہو۔ مولا حسین کمر جھکائے جناب عباس کی طرف بڑھے اور کہتے جاتے تھے، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ مولا حسین کے ہمراہ جناب علی اکبر بھی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے مولا حسین ایک مقام پر رک گئے اور جناب علی اکبر کو آواز دی، اے علی اکبر، یہ میرے بھائی عباس کا کٹا ہوا ہاتھ زمین پر ہے۔ جناب علی اکبر نے جناب عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا۔ مولا حسین نے ہاتھ جناب علی اکبر سے لے کر اپنے سینے سے لگایا۔ تھوڑے سے ہی دور آگے چلے تھے کہ ایک مرتبہ پھر رک گئے اور دوسرا ہاتھ بھی جناب علی اکبر نے اٹھایا، اور مولا حسین دونوں ہاتھوں کو سینے سے لگائے ہوئے مولا عباس تک پہنچے۔ مولا حسین جب جناب عباس کے زخموں سے چور جسم اطہر پر تشریف لائے تو بے اختیار گریہ کیا، اور آپ کا سر جو شکافتہ تھا
اپنے زانوں پر رکھا۔ اس وقت مولا غازی عباس بار بار زانوں سے سر ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، آقا میں سوچتا ہوں کہ وقت شہادت آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا۔ اس کے بعد کہا، مولا غلام سے کوئی تقصیر ہو تو معاف فرمائیے۔ مولا حسین رونے لگے اور فرمایا، میرے وفادار بھائی تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم سا بھائی دنیا میں کہاں ملتا ہے؟ مولا غازی عباس نے وصیت کی، آقا میری لاش خیموں میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں بچی تک پانی پہنچا نہ سکا۔ مولا حسین نے جناب عباس سے کہا، اے عباس آج ہماری بھی ایک آرزو پوری کر دو، آج تک تم مجھے آقا کہتے رہے ہو، آج مجھے بھائی کہہ دو۔ جناب عباس نے مولا حسین کو بھائی کہا اور سوئے جنت روانہ ہو گئے۔ مولا حسین کمر پر ہاتھ رکھ کر لاشِ عباس سے اٹھے اور لاشِ عباس کو نہر القمہ کے کنارے چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ خیمے میں واپس آئے۔ امام مظلوم اس حالت میں خیموں کی طرف آئے کہ مسلسل بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی آستین سے صاف کر رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں علم عباس تھا اور جب آپ خیموں کے پاس پہنچے تو آپ کی بیٹی جناب سکینہ آگے بڑھی اور گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کہنے لگی، اے میرے بابا یہ تو میرے چچا عباس کا علم ہے، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے مجھ سے پانی لانے کو کہا تھا، وہ تو کبھی اپنا وعدہ نہ بھولتے تھے۔ مولا حسین نے رو کے فرمایا، اے میری سکینہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں۔ جب جناب سکینہ نے اپنے چچا عباس کی شہادت کی خبر سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جناب زینب فرماتی ہیں، میرے بابا جناب علی مرتضیٰ اور میری ماں جناب فاطمہ فرماتی تھی، اے زینب تم ایک دن بے ردا ہو جاؤ گی، تمہاری چادر چھن جائے گی۔ جب بھیا عباس جوان ہوئے اور ان کی بہادری کی شہرت تمام عرب میں پھیل گئی تو میں سوچتی تھی کہ میرے بابا علی مرتضیٰ اور میری ماں جناب فاطمہ تو صادق القول ہیں، لیکن جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو تو اس کے سر کی چادر کون چھین سکتا ہے؟ جب میرے بھائی حسین نے مدینہ چھوڑا اور بھیا عباس ساتھ چلے تو میں اس وقت بھی بے فکر تھی، بیویوں سے کہتی تھی تم فکر نہ کرو، میں تمہارے پردوں کے ضامن ہوں۔ 10ویں محرم نمدار ہوئی، اس وقت بھی مجھے اپنی بے ردائی کا کوئی خوف نہ تھا، لیکن جب میدان کربلا سے آواز آئی قد قتل عباس، عباس شہید ہو گئے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے پردوں کا محافظ شہید ہو گیا ہے۔